الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، قالو تو فرشتہ کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے، ویسفک الدماء اور خون بہائے اس میں، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے جواب میں، انی اعلم، بے شک جو میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم وہ نہیں جانتے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا کہ میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمت دی ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، زمین، آسمان، زندگی، موت، آپ سن رہے ہیں لگاتار۔ اب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ ناشکری مت کرنا، نافرمان مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کر کے اور شکر گزار ہونے کی تاکید فرما کر آدم علیہ السلام کا ذکر یہاں فرمایا ہے، بلکہ پورا قصہ ہی بیان فرما دیا۔ اور یہاں پہ بھی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے گا، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملی ہیں انسانوں کو، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک نعمت تو وہ ہوتی ہے جس کو صوری نعمت کہتے ہیں۔ صور یعنی صورت، عربی میں صور صورت کی جمع ہے، سواد واو را، یہ سین والا سور نہیں ہے، آپ غلط نہ سمجھیں۔ صور یعنی کہ صورتی نعمتیں، وہ نعمتیں جن کی کوئی شکل صورت بھی ہوتی ہے، جیسے کہ روپیہ، پیسہ، زمین، مکان، جائیداد، اولاد، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی شکل بھی ہوتی ہے، اور پچھلی آیاتوں میں انہی نعمتوں کا ذکر تھا۔ اور دوسری نعمتیں وہ ہیں جو جن کی شکل صورت نہیں ہوتی، جن کو معنوی نعمت کہتے ہیں، جو صرف محسوس ہوتی ہیں، جیسے کہ علم، عزت، خوشی، آبرو، مسرت۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں یہ دوسری نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، فرشتے نہ لے سکے، صلاحیت نہیں دی۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے سے، یہ عزت ہو گئی۔ اور ہم لوگوں کو آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ہمارے لیے یہ عزت کی بات ہے کہ ہم فرشتوں کی نہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، اور سجدہ کس کو کیا؟ آدم علیہ السلام کو۔ تو جنہوں نے سجدہ کیا ہم ان کی اولاد نہیں ہیں، بلکہ جن کو سجدہ کروایا گیا ہم ان کی اولاد ہیں۔ تو دو نعمتیں تھیں۔ پہلی آیتوں میں ان نعمتوں کا تذکرہ آ گیا جو نظر آتی ہیں، اور ان آیتوں میں اب یہ 11 آیتیں چلیں گی، ایک دو آیت نہیں ہے بلکہ 11 آیتیں ہیں جن میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پیدائش کا تذکرہ، سجدے کا تذکرہ، یہ ساری باتیں۔ تو ان 11 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں معنوی نعمتوں کا ذکر آ گیا۔ ایک بات اس آیت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں آدم کو پیدا کروں گا، ایک مخلوق، نئی مخلوق پیدا کروں گا دنیا کے اندر، اس کو خلافت دوں گا، اپنا نائب بناؤں گا۔ اب فرشتوں نے جو یہ بات کہی ہے، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لینے کی غرض سے ان کے سامنے اپنے فیصلے کا اظہار فرمایا۔ یہاں مشورہ وغیرہ نہیں ہو رہا تھا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ فرشتوں کا امتحان ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں فرشتے کیا جواب دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے سامنے اپنی اس فیصلے کا اظہار فرمایا۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ یا اللہ، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرماتا ہے جو تیری نافرمانی بھی کرے گی، زمین میں فساد بھی برپا کرے گی، خون بھی بہائے گی؟ فرشتوں کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ انسان ایسا کریں گے؟ ابھی تو انسان پیدا بھی نہیں ہوا ہے، دنیا میں بھی نہیں آیا، حالانکہ انسان وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس خدشے کا اظہار فرشتوں نے کیا تھا، یا اللہ یہ کریں گے، اور انسان وہ کر رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج تو معاملہ ایسا ہے کہ شیطان ہمیں دیکھ کے شرما جائے. شیطان بھی توبہ توبہ کرے گا ہمارے اعمال کو دیکھ کر. میرے ایک ساتھی کہہ رہے تھے ہم اتنے زیادہ سست، اتنے زیادہ کاہل اور اتنے زیادہ آلسی ہو چکے ہیں، اگر 4-5 بندے کہیں چوراہے پر بیٹھے ہوئے اور شیطان جاتا ہوا دکھ جائے، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ انسانوں کو ورغلانے جا رہا ہے. کہاں جائے گا؟ ادھر محنت کرے گا. ہاں ہمارے ساتھ بیٹھ. اس کو بھی اس کے کام سے بھٹکا دیں گے. شیطان کو بھی اس کے کام سے بھٹکا دیں گے. اتنے زیادہ ہم آگے بڑھ چکے ہیں. بہرحال ابھی شیطان کا بھی تذکرہ آئے گا اس کے اندر، کون تھا، کیا تھا، اور کیوں اس نے یہ راستہ چنا، کیوں اس راستے پر آیا جو آج وہ کر رہا ہے. آدم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرمایا تو فرشتوں کو پتہ کیسے چلا؟ بات یہاں چل رہی تھی. بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے، انسانوں سے پہلے اس زمین پر ایک مخلوق بستی تھی جس کو ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں. اور جنات سرکش تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر بھی برائی کا عنصر ہے، جیسے انسانوں کے اندر بھی برائی کا عنصر ہے. فرشتے یہ بات جانتے تھے کہ جس طرح جنات کے اندر برائی کا عنصر ہے، اس نئی مخلوق کے اندر بھی برائی کا عنصر ہوگا. لہٰذا یہ وہ سب کچھ کریں گے جو جناتوں نے کیا تھا. اس لیے انہوں نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا تھا. اعتراض نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے سامنے بھلا کون اعتراض کر سکتا ہے؟ یہ ان کا اعتراض نہیں تھا، بلکہ اپنی رائے کا اظہار تھا. یا اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی. یا اللہ اگر تو خلافت دینا چاہتا ہے تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم گناہ کرتے ہی نہیں. ہم سے ایک لمحے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں ہوتی. ہم تو صرف تیری فرما برداری کرتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں، اور جو بات تو کہہ دے اس کو انجام دیتے ہیں. اس سے ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہ کام تو ہمیں دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو 2 طرح سے جواب دیا. پہلا تو حکمت والا جواب، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم کہہ رہے ہو کہ ان کے اندر برائی کا عنصر ہوگا، یہی تو چاہیے. برائی کا عنصر ہونے کے باوجود یہ برائی سے بچیں گے، یہی چیز تو چاہیے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جواب آدم علیہ السلام کو علم سکھا کر کے دلوا دیا. فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو ایک علم دیا، فرشتوں کو بھی دیا. فرشتوں کے اندر اس علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، آدم علیہ السلام کے اندر صلاحیت موجود تھی. وہ چیزیں کیا تھیں جن کا علم دیا گیا؟ دنیاوی مخلوقات، پیڑ پودے، پھل، اور دنیا کے جو چرندے پرندے درندے، ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے تھے، اور ان چیزوں کی خصوصیات بھی بتا دی تھیں، اور ان کے آثار بھی بتا دیے تھے. فرشتے ان چیزوں کا علم لینے کی صلاحیت نہیں تھے، ان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں تھی کہ ان چیزوں کے علوم کو حاصل کر سکے. لہٰذا وہ ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے. آدم علیہ السلام نے بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، ہاں بھائی دیکھ لیا، میں کہتا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، دیکھ لو یہ چیز آدم کے اندر موجود ہے. اور دنیا کی خلافت کا نظام سنبھالنے کے لیے دنیا کی مخلوقات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کی صلاحیت ہونا ضروری ہے. نہ تم علم حاصل کر سکتے ہو اور نہ تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے. لہٰذا خلافت کا نظام فرشتوں سے بہتر کون سنبھال سکتا ہے؟ کون سنبھال سکتا ہے؟ انسان. خلافت کیا؟ خلافت. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خلافت کا نظام سنبھال رہے ہیں. شریعت کا جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہمیں دی تھی وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، یا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، غیروں سے ڈر کر دبو کر رہے ہیں، حکمت اختیار کر رہے ہیں غیروں کی حکومت. اللہ زمین اللہ کی، حکومت غیروں کی. میری سمجھ میں تو یہ لاجک آتا نہیں. یہ کون سی منطق ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. زمین اللہ کی ہے تو حکومت بھی اللہ والوں کی ہونی چاہیے. اس پر ہماری کوشش ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز روزہ اس کو تو دین سمجھتے ہیں، سیاست کو ہم دین نہیں سمجھتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سیاست بھی دین کا جز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت فلاں شخص اگر غیر ایمان والا ہو اور وہ سیاست کرے اور اچھی کرے تو اس کے پیچھے چلنے میں کیا برائی ہے؟ تو حضرت نے کہا پیچھے چلنا ہی تو برائی ہے. پیچھے کیوں چلو گے؟ سیاست دین کا حصہ نہیں ہے. جب سیاست دین کا حصہ ہے اور اس کے تعلق سے قیامت دین کا حصہ ہے، قیامت کے دن پوچھو گی کہ بھائی دین کا ایک حصہ تھا کیوں چھوڑا؟ بجائے دین کے حصے کو پورا کرنے کے دوسروں کے پیچھے چل رہے ہو. قیامت ہی ماری گئی ہے اور اس میں حکمت اختیار کر رہے ہیں، دوسرا ناراض نہ ہو جائے. آپ لوگ کوشش کیجئے، میں اب سوچیے میں کیا بول رہا ہوں. اپنی اولادوں کو یہ زندگی مت دیجیے اللہ کے واسطے. آج تو آپ یہ کر رہے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں، آج سے 30-40 سال پیچھے جائیں، آپ لوگ بچے تھے، آپ کے ماں باپ اس زمین پر چلتے پھرتے تھے، حالات ایسے تھے جو آج ہیں؟ ناسور بن چکے ہیں حالات، ناسور. اور آپ کو کیا لگتا ہے جیسے ابھی حالات ہیں، آپ کے بچے جوان ہو جائیں گے، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، حالات ایسے رہیں گے؟ اللہ میرے منہ میں خاک یہ بات کہتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو مسجدیں بھی نہ ملے ان کو سجدہ کرنے کے لیے جس طریقے کے حالات ہیں، اور ہم کمپرومائز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس مقصد کو سمجھیں،
اس میں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. جب یہود جیسی قوم دنیا کے اندر ذلیل ترین ہونے کے باوجود، چند ہزار بچے تھے، چند ہزار دنیا میں، جرمن کے اندر جب ان پر ظلم اور ستم ہوئے، ایک علاقے کے اندر یہودیوں کو جمع کر دیا گیا، تسلی دے رہے تھے ہاں یہاں جمع ہو جاؤ، تمہارے لیے یہاں پر کھانے پینے کا انتظام کیا جائے گا. جب جرمن کے اندر وہ موقع آ گیا کہ ہاں سمیٹ کر ایک ایک یہودی کو اس بستی کے اندر جمع کر دیا، اور باہر نکلنے کا ایگزٹ وے صرف ایک ہی تھا، باہر نکلنے کی جگہ ایک ہی تھی، باہر سے دیوار چنوا دی، اندر ہی مر گئے سارے کے سارے. کچھ ہزار یہودی چھوڑے تھے صرف، اور وہ بھی کشتی کے اوپر رہتے تھے، بینر لگا کے کہ ہمیں زمین پر ٹھکانہ دے دو. دیکھو انہوں نے کیا کمزرفی دکھائی ہے فلسطین کے اوپر قبضہ کر کے اور اس کو اسرائیل بنا کر. وہ ہٹلر کا بڑا مشہور مقولہ، معروف بڑا مشہور، اس نے کہا کہ میں کچھ یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں یہودیوں کو کیوں مارتا تھا. بڑا مشہور مقولہ ہے اس کا کہ میں کچھ یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں یہودیوں کو کیوں مارتا تھا. مٹھی بھر یہودی جو بالکل اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان پر ذلت مسلط کر دی تھی. بات کہیں اور چلی گئی، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اتنی ذلتوں میں سے نکلنے کے بعد وہ دنیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، تو آپ قرآن والی قوم، آپ نبی والی قوم، آپ خیر امہ قوم، آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ کوشش تو کیجئے، دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کی فکر تو کیجئے. کیسے اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون نہیں کرے گا؟ بھئی یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ حکمت اور آج کل کے حالات، ہمارے اتنے حالات خراب نہیں ہوئے. ہاں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ بات آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. اٹھیے اور کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.